بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الحكيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا دل سرشار ہوگا جذبہ ایمان سے، جس کا دل سرشار ہوگا جذبہ ایمان سے، شرک کی کھائی میں اس کو پھر گرا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ سنتوں کا جام پی کر مست جو ہو جاتا ہے، سنتوں کا جام پی کر مست جو ہو جاتا ہے، بدعتوں کا اس پہ پھر نشہ چڑھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ اہل ایمان کے لیے جنت میں ہے اونچا مقام، اہل ایمان کے لیے جنت میں ہے اونچا مقام،
شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ شمع ایمان کی حفاظت مومنوں کرتے رہو، شمع ایمان کی حفاظت مومنوں کرتے رہو، یہ اگر بجھ جائے تو جنت میں جا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ حضرات علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، موضوع ہے ایمان کی بہاریں۔ ایمان کے حوالے سے ایمان کی تاثیر کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے، اور ایمان والوں کا مقام کیا ہے، اس کی چند جھلکیاں میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے اس چھوٹی سی نظم کے ذریعہ۔ انہی باتوں کی تفصیل انشاءاللہ آج کے اس اجلاس میں آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ ایمان دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اسلامی عمارت پوری کی پوری اسی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے۔ اسلام کی عمارت جس بنیاد پہ ٹھہری ہوئی ہے، اس بنیاد کا نام ہے ایمان۔ اور بنیاد جس قدر گہری ہوگی، مضبوط اور پائیدار ہوگی، سیدھی ہوگی، عمارت اتنی ہی مضبوط اور پائیدار ہوگی۔ اب اگر بنیاد ہی ٹیڑھی ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ اس پہ کھڑی ہونے والی عمارت کیسی ہو۔ تو عمارت کا ڈیپینڈ بنیاد پہ ہے۔ ہمارے عقیدے اور ہمارے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ بنیاد کے بغیر جس طرح عمارت کا تصور نہیں، جڑ کے بغیر جس طرح درخت کا تصور نہیں، ایمان کے بغیر اسلام کا تصور نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایمان ہے کیا؟ پہلے ایمان کی تعریف سمجھ لیجئے۔ ایمان کہتے ہیں هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان۔ دل کی گہرائی سے کلمہ توحید کی تصدیق کرنا، دل کی گہرائی سے، اور زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان۔ ایمان فرما برداری کے نتیجے میں، عبادت اور اطاعت کے نتیجے میں بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کے نتیجے میں گھٹ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسلام، تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے، اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ اسلام یہ سرسری چیز ہے، ظاہری چیز ہے۔ کسی آدمی نے کلمہ پڑھ لیا زبان سے، بھلے ہی نماز روزہ کرنے لگا، وہ کیا ہو گیا؟
مسلمان ہو گیا, مسلم ہو گیا. اب مسلمانوں کے سارے حقوق اس کو ملیں گے. کلمہ پڑھ رہا ہے, نماز روزہ بھی کر لیتا ہے, لیبل اس کو مل گیا مسلم کا. اس سے دعا سلام کیا جائے گا, جتنے مسلمانوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں وہ سب اسے پورے ملیں گے. بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے جائیے, کہیں رستے میں مل جائے تو سلام کیجیے, مر جائے تو اس کے جنازے میں جائیے, اور کوئی مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دیجیے, آپ کو اپنے گھر بلائیے تو اس کی دعوت قبول کیجیے, چھینک آئے تو اس کا جواب دیجیے. یہ جو حقوق بتائے گئے ہیں مسلمانوں کے. لیکن ایک ہوتا ہے ایمان یا مومن, جب یہ کلمہ دل کے اندر گھر کر جاتا ہے, جڑ پکڑ لیتا ہے, اور کلمے کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں, دل کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں, اور آدمی دل کی گہرائی سے جب کلمے کی تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اقرار بھی ہے, اعضاء و جوارح سے عمل بھی ہے, تب آدمی بنتا ہے مومن. کیا بنتا ہے؟ مومن. البتہ کبھی کبھی اسلام بول کر ایمان مراد لے لیا جاتا ہے, ایمان بول کر اسلام مراد لے لیا جاتا ہے, مسلم بول کر مومن مراد لیا جاتا ہے, اور مومن بول کر مسلم مراد لیا جاتا ہے. لیکن یہ دونوں الفاظ اگر ایک ساتھ آ جائیں, اسلام اور ایمان, تو دونوں کے معنی میں فرق ہوگا. الگ الگ آئیں تو چلے گا, اسلام بول کے ایمان لے لیا جاتا ہے مراد, ایمان بول کے اسلام مراد لے لیا جاتا ہے. لیکن اگر اکٹھے آ جائیں تو دونوں کے معنی میں فرق ہوگا. مسلم اور مومن یہ لفظ دونوں اکٹھے آ جائیں, یا اسلام اور ایمان, سرسری یا ظاہری چیز کو جو فالو کر رہا ہے وہ مسلم ہے, لیکن دل سے جو ایک دم پکا اور سچا ہے, ایک دم کھرا ہے, وہ مومن ہے. قرآن کہتا ہے وقالت الاعراب آمنا, دیہاتیوں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, اللہ نے فرمایا او ہمارے نبی کہہ دیجئے ابھی تم لوگ مومن نہیں ہوئے ہو, ابھی تم نے ہماری مخالفت چھوڑی ہے, تم ہمارے تابع فرمان ہو گئے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں گھر نہیں کیا ہے, ابھی ایمان دل میں نہیں گھسا ہے, اس لیے تم مومن مت بولو, ابھی مسلم بولو, ابھی یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں, ابھی ایمان دل میں گھر نہیں کیا ہے. اور دوستو جب ایمان گھر میں دل میں گھر کر جاتا ہے نا, تو آدمی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا, چاہے گردن کٹ جائے, جان جاتی ہے تو جائے. ایمان کا سودا کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کا ایمان پھسپھسا ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے. سرسری ظاہری طور پہ جو مسلم ہوتے ہیں وہ ٹوٹی کوڑی کے بدلے بھی اپنے ایمان کو بیچ سکتے ہیں. کہیں بھی جھکنا پڑے تو جھک جائیں گے, کہیں بھی اگر ہاتھ جوڑنا پڑے تو ہاتھ جوڑ دیں گے, اور کہیں ناریل پھوڑنا ہو تو ناریل بھی پھوڑ دیں گے, کہیں بھی اگر چادریں چڑھانی ہو تو کہیں بھی چڑھا دیں گے, تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ان کو مل جائے. لیکن جو سچے پکے مومن ہوتے ہیں, دنیا ان کی نگاہ میں کچھ کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایمان دوستو جب دل میں گھر کر جاتا ہے تب مزہ آتا ہے, تب ایمان کی مٹھاس آدمی اپنے سینے میں محسوس کرتا. ایمان کی لذت, جلیبی کھاتے ہو, ابھی آپ نے بسکٹ کھائی, تھوڑی سی مٹھاس زبان پہ محسوس ہوئی, پانی پی لیا آپ نے, ختم. یہ ظاہری مٹھاس ہے, مگر میرے بھائیو ایک لذت وہ ہوتی ہے, ایک مٹھاس وہ ہوتی ہے جس کو ہمارا دل محسوس کرتا ہے, وہ ایمان کی مٹھاس ہے, عقیدہ توحید کی لذت ہے. اور میرے بھائیو جس دل کو یہ لذت مل جائے, جس دل کو یہ مٹھاس مل جائے, تو پھر اس کے سامنے دنیا کی ہر مٹھاس اور ہر لذت پھیکی پڑ جاتی ہے.
یہ ایمان کی لذت ملے گی کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرماتے ہیں، بخاری مسلم مشہور حدیث بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین خصلتیں، تین عادتیں اگر کسی بندے میں پیدا ہو گئیں، وہ اپنے سینے میں ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول آدمی کی نگاہ میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سینے میں اس قدر کوٹ کوٹ کے بھر جائے کہ آدمی اتنی محبت نہ اپنے آل اولاد سے کرے، نہ مال و دولت سے کرے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی نہ کرے۔ جب یہ ہمارے ایمان کی کنڈیشن، جب اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول پہ ہم جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، صرف بینر لگا کے نہیں کام چلے گا۔ بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ تو گستاخ لوگ ہیں۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لگا کے اور چل جاؤ، ثابت ہو جائے گی محبت۔ میرے بھائیوں، حقیقی مومن جو ہوتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل کی دھڑکن میں شامل ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا وہ تابعدار ہوتا ہے۔ تو پہلی خصلت، پہلی عادت اگر یہ بندے کی ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول دنیا کہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور جب اللہ اور اس کے رسول دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو گئے تو ہماری باغ ان کے ہاتھ میں چلی گئی، ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ وہ جب کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، وہ جب کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، وہ کہیں چلو تو چلو، بھاگو تو بھاگو۔ اب ان کے حکم کے مطابق ہمیں چلنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے۔ یہ کیفیت جب ہو جائے گی تب ایمان کی مٹھاس کو ہم اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ دوسری خصلت، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری خصلت یہ ہے ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے، کسی ایمان والے بھائی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی دنیا کا فائدہ وابستہ نہیں ہے، صرف وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، صاحب علم ہے، صاحب تقویٰ ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے صحیح معنوں میں محبت کرنا سیکھ لو، اور اللہ کے خاص بندوں سے محبت کرنی پڑے گی، تب لذت ملے گی۔ کب ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول سے صحیح معنوں میں محبت اور اللہ کے خاص بندوں سے محبت۔ ایسی دوستی آج کے دور میں بہت شاذ و نادر، اکا دکا ملتی ہے، ورنہ ہماری دوستیاں جو آج ہو رہی ہیں اور ہماری دشمنیاں، کون آدمی ہمارے کتنا کام آ سکتا ہے، فلاں سے ہم کتنا فائدہ وصول سکتے ہیں، کسی پریشانی میں یا مشکل میں گرفتار ہو گئے تو یہ بندہ ہمارے کام آ سکتا ہے یا نہیں کام آ سکتا، یہ دوستی کے لائق نہیں ہے۔ یہ بندہ ہمارا بہت کام بنا سکتا ہے، کہیں بھی ٹھہر سکتا ہے، رسوخ والا ہے، شہرت یافتہ ہے، پاورفل ہے، دولت والا ہے، یار یہ بندہ دوستی کے لائق ہے۔ یہ دوستی اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے یہ دوستی میرے بھائیوں، یہ دوستی دنیا کے لیے ہے۔ یہ محبت کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے ہے۔ صرف آپ اس لیے اپنے بھائی سے کسی سے محبت کرو کہ یہ صاحب علم ہے، صاحب تقویٰ ہے، ہمیں ان سے اللہ کی ذات کے لیے محبت ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی ہمارے دلوں کی تو ہم ایمان کی مٹھاس کو محسوس کریں گے۔ دو چیزیں ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے خاص بندوں سے محبت۔ اور تیسری خصلت ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار،
ایک بار جب ایمان کی دولت مل گئی، اسلام کی نعمت مل گئی، آدمی اب کفر کی طرف پلٹنا، کفر کی طرف پلٹ کر جانا آدمی کی نگاہ میں اتنا مکروہ ہو جائے، اتنا ناپسندیدہ ہو جائے، جیسے آگ میں ڈالے جانے کو آدمی ناپسند کرتا ہے۔ یعنی تیسری چیز ہے ایمان پر، دین پر استقامت۔ 3 خصلت، اللہ اور اس کے رسول سے صحیح معنوں میں محبت، اللہ کے خاص بندوں سے محبت، اور دین اسلام پہ استقامت، اب مضبوطی سے قائم ہو جانا۔ اب ایمان جب سینے میں آ گیا، کسی اور کی طرف، کسی اور مذہب کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا ہے۔ اب کوئی ہمارے ایمان کا سودا کرنے کے لیے آئے تو ہمیں اس کی طرف بھی پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے۔ آج لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں اپنے آشناؤں کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ، کالج کے دوستوں کے ساتھ۔ کیوں؟ پتہ ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ ایمان اگر مضبوط ہوگا، کوئی مسلم لڑکی یہ قدم نہیں اٹھا سکتی ہے، چاہے اس کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے، لیکن اگر ایمان مضبوط ہوگا تو وہ اپنے ایمان کا نہ کوئی آدمی کر سکتا ہے، نہ کوئی لڑکا کر سکتا ہے، نہ کوئی لڑکی کر سکتی ہے۔ یہ سارا مسئلہ ایمان کی کمزوری کا ہے، اور اسی لیے اکثر لوگ ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ 3 چیز۔ اور دوسری ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ذاق طعم الایمان، وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو اپنے سینے میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، اللہ کے پروردگار ہونے پہ راضی ہو جائے، وہی اللہ کائنات کو چلانے والا ہے، وہی مدبر ہے، وہی کارساز ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی بیماری دینے والا، وہی شفا دینے والا، وہی بیٹا بیٹی دینے والا، صرف اسی کی عبادت آدمی کرے، تب وہ اللہ کے رب ہونے پہ دل سے راضی ہو رہا ہے۔ ورنہ سمجھو راضی ایک آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے اور یہاں سے نکل کے کہیں اور جا کے اپنے سر کو جھکانے لگتا ہے، کہیں اور جا کے ہاتھ اٹھانے لگتا ہے۔ آپ انصاف سے بتاؤ کہ وہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے؟ ارے راضی ہوتا تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ کا در چھوڑ کے، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کے کہیں جانے کی ضرورت تھی۔ تو ایمان کی مٹھاس اس لیے نہیں مل پا رہی ہے۔ ایمان کی مٹھاس کو وہ محسوس کرے گا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، دل سے راضی ہو جائے، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے۔ اسلام مل گیا، اب یہ یقین کے ساتھ آپ کا عقیدہ ہو جانا چاہیے، اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اسلام سے اچھا کوئی دین نہیں ہے، اور اب کوئی دوسرا دین اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہو فلاں دین کی بھی کچھ باتیں اچھی ہیں، اس کو بھی لیا جا سکتا ہے، آپ گویا اسلام کے دین ہونے پہ راضی۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے فیصلہ بھی لیا جا سکتا، اس کے دستور کو فالو بھی کیا جا سکتا، آپ اسلام کے دین ہونے پہ راضی نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین ہم نے کمپلیٹ کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ کون راضی ہو گیا؟ وہ اللہ جس کے آپ رب ہونے پہ راضی ہوتے ہو نا، وہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اب قیامت تک کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے رب ہونے پہ بندہ راضی ہو جائے، نہ اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے۔ تیسری چیز وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو جائے، آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار دل سے کرے، ایمان لائے،
کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور آپ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے اور آپ کی سنتوں کو فالو کرے، تب گویا وہ آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہے۔ صرف اچھل کود مچا لینا، صرف ہلڑ بازیوں سے، صرف نعروں سے، دعاؤں سے کہو کہ ہم محبت ثابت کر لیں گے اور ہم نبی کے جو ہے رسول ہونے پہ راضی ہیں، یہ رضا نہیں ہے، یہ رضامندی نہیں ہے۔ آپ کو اپنے دعوے کے لیے دلیل لانی پڑے گی۔ صرف نعرے بازیوں سے، ہلڑ بازیوں سے، دعاؤں سے، جھنڈوں سے اور کمکموں سے اس سے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو، ایمان کی جس طرح لذت ہے نا، ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ 3 اور 3 6، یہ 6 خصلتیں جس کی ہو جائے، آدمی ایمان کے مٹھاس کو اپنے سینے میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایمان، قبل اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں، ایمان کا ایک نور بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ ابھی آپ مسجد میں بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، اس وقت آپ کے ایمان کی جو کنڈیشن ہے، ابھی یہاں سے نکل کے جب آپ بازار میں جاؤ گے، گھر میں جاؤ گے، یہ ایمان کی کنڈیشن نہیں رہ جائے گی۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ یہ سب کے ساتھ لگا ہے، سب کے ساتھ لگا ہے۔ صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، جب نبی کی محفل میں ہوتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واعظ سناتے تھے، جنت و جہنم کے تذکرے کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ ہم آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسے بیوی بچوں میں جاتے، ایمان کا پارا نیچے چلا آتا، لیکن صحابہ کو ٹینشن ہو جاتا، ہمیں ٹینشن نہیں ہوتا۔ ایمان تو بڑھتا ہے ہمارا اور گھٹتا بھی ہے، گھر میں جاتے ہیں تو گھٹ جاتا ہے، بازار میں گھٹ جاتا ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جن کو ایمان کے پارے کو بڑھانے کی واپس فکر دامن گیر ہو۔ ہم لوگ غفلتوں میں، سستیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حضرت حنظلہ اسیدی صحابی رسول ہے، ایک بار گھر سے نکلتے ہیں، حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا، ارے حنظلہ تم منافق کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو نبی کے صحابی ہو۔ کہنے لگے ابو بکر کیا بتاؤں، جب نبی کی محفل میں ہم ہوتے ہیں، آپ وعظ کرتے ہیں، جنت و جہنم کا ذکر کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جنت و جہنم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہم بیوی بچوں میں جاتے ہیں، ہمارے ایمان کا پارا نیچے چلا آتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اللہ اکبر! اتنا ڈرتے تھے صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے ایمان کو بچانے کی اتنی فکر۔ آج ہم لوگ کلمہ پڑھ لیے، تھوڑا سا مسجد آنے جانے لگے، نماز روزہ کرنے لگے، سینہ چوڑا ہو جاتا، اب ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اور ویسے بھی ہم تو خاندانی ہیں جی، اہل حدیث، ہاں توحید والے ہیں، ہم کوئی ایسے ویسے تھوڑی نہیں ہے، ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کفر سے، شرک سے، بدعتوں سے ہمارے اوپر تو کوئی تلوار نہیں لٹک رہی ہے۔ ہاں ہم تو پیری مریدی والے ہیں نہیں۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صحابہ کا ڈر دیکھ لیجیے، صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا۔ ہاں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا یہ بتاؤ نبی کے صحابہ ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے؟ کہنے لگے ارے کیا بات کرتے ہو، نبی کے صحابہ زندہ دل لوگ تھے، لم یکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متحزقین ولا متماوتین، نبی کے صحابہ کٹر پنتھی نہیں ہوا کرتے تھے، متشدد نہیں ہوا کرتے تھے، مردہ دل نہیں ہوتے تھے، زندہ دل ہوتے تھے۔ کانوا یتناشدون الاشعار فی مجالسہم، اپنی مجلسوں میں کبھی شعر شاعری بھی کر لیا کرتے تھے، زمانے جاہلیت کے معاملے کو ڈسکس بھی کرتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ إِذَا أُرِيدَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ فِي شَيْءٍ مِّن دِينِهِ دَارَتْ حَمَالِقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ، بات اگر ایمان کی آ جاتی، عقیدے کی آ جاتی،
कोई कंप्रोमाइज नहीं। उनके आंखों की पुतलियां ऐसे नाचने लगती थी जैसे किसी मजनू की आंखों की पुतलियां नाचती हैं। कोई कंप्रोमाइज नहीं दीन के बारे में, अकीदे और ईमान में कोई झोल नहीं, कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा गया यही सवाल, क्या नबी के सहाबा हंसते थे? कहने लगे हंसने की बात करते हो, तो शेर शायरी भी कभी कभी करते थे। वलाकिन्नल ईमान फी कुलूबिहिम अअज़मु मिनल जबल, ईमान उनके सीनों में पहाड़ से ज्यादा मजबूत होता था। ईमान उनके सीनों में, हाँ। और सहाबा निफाक से, मुनाफकत से डरते थे। क्यों डरते थे भाई? जब ईमान पहाड़ के जैसा मजबूत है, मुनाफकत से काहे डरते थे? डरते इसलिए थे पता नहीं कब दिल की हालत चेंज हो जाए, पता नहीं कब कौन सी खराबी दिल में आ जाए, ईमान में आ जाए, इसलिए ईमान को बचा के रखना है। दोस्तों, इस कीमती हीरे और जौहर को सजा के और बचा के रखना है। चारों तरफ डाकू लुटेरे बैठे हुए हमारे ईमान का सौदा करने के लिए, चारों तरफ लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं हमारे ईमान पे। कब किसको मौका मिले वो हमको कुफ्र की तरफ खींच ले जाए, शिर्क की तरफ खींच ले जाए, बिदातों की तरफ खींच ले जाए। देखिए अभी आप, इब्ने अबी मुलैका कहते हैं 30 के करीब सहाबा से मेरी मुलाकात हुई। इब्ने अबी मुलैका ताबई है, कहते 30 सहाबा से मेरी मुलाकात हुई। सबके सब निफाक से डरते थे, मुनाफकत से डरते थे। अल्लाह, हजरत उमर जैसा आदमी, उमर जैसा ईमान वाला, हजरत हुज़ैफा से पूछते थे, हुज़ैफा नबी ने कहीं मेरा नाम भी तो मुनाफिकों में जिक्र नहीं किया है? अल्लाह, आज हम छाती चौड़ा किए रहे, हाँ, हमको डरने की क्या जरूरत है? मेरे भाइयों, हजरत हंज़ला उसैदी डर रहे हैं कहीं मेरे दिल में निफाक की बीमारी तो नहीं सरायत कर गई, मेरा ईमान एक जगह कायम नहीं रहता है, मेरा ईमान नबी की महफिल से उठने के बाद घट जाता है, तो कहीं मेरे अंदर मुनाफिकों वाली चाल तो नहीं आ गई। हजरत अबू बकर कहते हैं हंज़ला, तब तो मेरे भी ईमान की यही कंडीशन है, अब तो मामला गड़बड़ है। चलो नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी से सवाल करते, मामला बड़ा नाजुक है, अकड़ के बैठने से काम नहीं चलेगा। दौड़े भागे जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लम, ये हंज़ला उसैदी कह रहे हैं कि ये मुनाफिक हो गए। आपने पूछा कैसे भाई, तुम मुनाफिक कैसे हो गए? कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपकी महफिल में होते हैं, आप हमें बात करते हैं, नसीहत करते हैं, जन्नत और जहन्नम के तज़किरे करते हैं, ऐसा लगता है कि हम जन्नत और जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ईमान बढ़ जाता है, और जैसे बीवी बच्चों में जाते हैं ईमान का पारा घट जाता है। ये तो मुनाफिकों वाली चाल हमको लगती है, हालांकि ये मुनाफिकों की चाल नहीं है, ये सबके साथ होता है, हर मोमिन के साथ ये होता है। बट डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए। जो मुनाफकत से नहीं डरता वही मुनाफिक होता। जो भी मोमिन होगा वो मुनाफकत से डरेगा, वो अपने ईमान बचाने की फिक्र करेगा, कहीं मेरा ईमान कमजोर तो नहीं हो रहा, कहीं धीरे धीरे मेरे ईमान के चिराग में तेल तो नहीं कम पड़ रहा। तेल, और ये जो ऐसी मजलिसें रचाई जाती हैं किस लिए? भाई ईमान सबका घटता बढ़ता रहता है, हमारा भी घटता है, आपका भी घटता है। ऐसी महफिलों में बैठने से ईमान ताज़ा हो जाता है, ईमान ताज़ा हो जाता है। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें ऐसी मजलिसें नसीब होती हैं कि यहाँ बैठकर वो थोड़ी देर जब अल्लाह रसूल का जिक्र सुनते हैं, आंखों से आंसू रमा हो जाते, कितने दिल सीनों में धड़क जाते हैं, कितने लोगों का ईमान का चिराग जो टिमटिमा रहा था अब वो बड़ी तेजी से जलने लगा। अल्लाह, ये कमाल होता है मेरे भाइयों, वाज की महफिलों का ये कमाल। और जिनको ये लज्जत मिलती है वही जानते हैं, जिनको बाजार और मंडियों की आदतें पड़ी हैं, ढाबों में दिन बैठ करके दिनों रात और चाय की दुकानों से जिनको फुर्सत नहीं है, उनको ऐसी मजलिसों में आने की तौफीक भी इसलिए कि उनको अपने ईमान की फिक्र ही नहीं है। वो तो बस नमाज पढ़ लिए जी, मैदान मार लिए, रोज़ा भी रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह रख लेते हैं, हमको डरने की क्या, हमको सुनो मौलवी साहब उकुल जो बताते हैं ना वो सब हम पढ़े हैं, वो सब हमको आता है। हाँ, सहाबा को कितना आता था, सहाबा से भी ज़्यादा हमको आता है।
پھر بھی صحابہ کو اپنے ایمان بچانے کی کتنی فکر. ہاں حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں آتا ہے جب کسی صحابی کو دیکھتے ہاتھ پکڑ لیتے, کہتے اجلس بنا نؤمن ساعہ, آؤ تھوڑی دیر بیٹھو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ایمان میں اضافہ ہو جائے گا, ایمان بڑھ جائے گا. آؤ تھوڑی دیر بیٹھو میرے ساتھ, کچھ دین کی باتیں کرتے, کچھ آخرت کی باتیں کرتے, جنت و جہنم کی باتیں کرتے. ایسا اپنے ساتھیوں کو انوائٹ کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے, اپنے صحابہ کو دیکھتے, نبی کے صحابہ کو, تو کہتے حلموا نزدد ایمانا, آؤ تھوڑی دیر بیٹھیں ایمان کی باتیں کریں گے, آؤ تھوڑی دیر بیٹھیں آخرت کی باتیں کریں گے, ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. کبھی آپ نے اپنے کسی دوست کو کبھی انوائٹ کیا ہے, آؤ آج تمہاری دعوت ہے, میرے ساتھ بیٹھنا ہے, کیا کر لیں؟ آج ہم لوگ دجال کا ذکر کریں گے, قیامت کا ذکر کریں گے, قیامت کی نشانیوں کا بیان کریں گے بیٹھ کر کے, اور کیا کریں گے؟ عذاب قبر کا ذکر کریں گے, تھوڑی دیر بیٹھیں گے, روئیں گے, رلائیں گے, تھوڑی دیر بیٹھیں گے, ڈسکس کریں گے کہ یار قبر کے عذاب سے کیسے بچا جائے گا, یار دجال آئے گا اتنا بڑا فتنہ تو کیسے بچا جائے گا. ہاں کبھی کسی نے بلایا ہے اپنے دوستوں کو, ہاں بھیونڈی ڈھابے پہ چل رہا, ماشاء اللہ 12 بجے کے بعد جو شباب آتا ہے نا ڈھابوں پہ, گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں, لائنیں لگ جاتی ہیں. ہاں اللہ راستے میں دینا ہو تو 2-4-5 ہزار نہیں نکلتا, اور جا کر کے وہاں ہاں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ جانے کیا کھا لیتے ہیں, 10,000 20,000 کی گڈی وہاں رکھ کے چلے جاتے ہیں. موج مستی والی مجلسوں میں آج ہم بیٹھنا پسند کرتے ہیں, اور کہیں اگر کوئی محفل جمی ہے, ہنسی کہے اور ٹھاکے لگ رہے ہیں, ٹھٹھا مخول, کوئی اللہ کا نیک بندہ آ گیا اور اس نے کوئی ذکر چھیڑ دیا آخرت کا, کہیں گے یار اچھی خاصی محفل جمی تھی, کہے لگ رہے تھے, آ کے تو نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا لا کر کے, کیا کہاں سے یہ عذاب قبر, یہ جہنم اور یہ قیامت کی نشانی, یہ سب لا کر کے کہاں تو نے چھیڑ دیا. ہاں یہ اچھی خاصی محفل جمی ہوئی تھی اور تو نے مارا محفل کو ایک دم جو ہے وہ ماتم میں بدل دیا. یہی ہوتا ہے نا, صحابہ بیٹھتے تھے ایسی مجلسوں میں. صاحب یہ رسول کہتے ہیں ایک دن ہم محفل میں بیٹھ کر کے دجال کا ذکر کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کُنَّا نَتَذَاكَرُ يَوْمًا الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ, ارے اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ دجال آئے گا تو کیسے بچا جائے گا. صحابہ کو فکر تھی دجال اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ. مجلس میں بیٹھ کر کے ڈسکس کر رہے ہیں صحابہ, یار دجال آئے گا, ایک ہاتھ میں جنت, ایک ہاتھ میں جہنم, ایک ہاتھ میں روٹی کا پہاڑ, ایک ہاتھ میں پانی کی نہر, زمین سے کہے گا سبزہ اگا تو سبزہ اگا دے گی, اور آسمان سے کہے گا بارش برسا دے تو بارش برس جائے. یار تو بہت ڈینجر معاملہ ہوگا, کیسے بچیں گے؟ اور جتنے کمزور ایمان والے وہ سب بھاگ بھاگ کے دجال کے پیچھے جائیں گے. کون دجال کی پیروی کریں گے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے کمزور ایمان والے یا منافق لوگ. منافق لوگ جو ایمان کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن ایمان ان کے دل میں ہوتا نہیں. اور ایک زمانہ آئے گا, یاد رکھو, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مومن, ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے, کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا. ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے. مدینہ جہاں سے ایمان پھیلا, دجال جب آئے گا مکہ مدینہ میں جانے کی کوشش کرے گا. اللہ نے مکہ مدینہ کے راستوں پہ پہرا لگا دیا, دجال وہاں کمانڈو تعینات ہیں, مار کے دھکا بھگائیں گے دجال کو, یہاں تیری انٹری نہیں ہو سکتی ہے. اچھا مکے مدینے میں سب دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں,
ہاں ایک زمانہ آئے گا میرے بھائیوں جب دجال نکل کے آئے گا، مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے اسے دھکا مار کے بھگائیں گے، تھوڑی دور پہ بلوی زمین پہ جا کے ڈیرا ڈال دے گا۔ جتنے منافق، یہودی، عورتیں، گنوار، بدو، جاہل قسم کے لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا یا جو منافق ہوں گے، وہی اس کے پیچھے واہ 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 ہو ہا کرنے والے اور اس کی خدائی کو تسلیم کرنے والے، اس کی جنت میں جانے کے لیے سب سے زیادہ بے قرار کون ہوگا؟ کمزور ایمان والے۔ اس وقت ایمان کو بچانا بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں صحابہ بیٹھ کر کے مجلس میں ڈسکس کرتے تھے کہ یار دجال آئے گا تو بچیں گے کیسے، بچیں گے کیسے؟ اللہ اکبر۔ حقیقت میں دوستو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور اس سے نپٹنا، اب کوئی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی سوائے ایمان کی مضبوطی کی، اور ایمان اگر مضبوط ہوگا تو الحمدللہ آپ پاس ہو جاؤ گے امتحان میں اور دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے، لیکن مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ یاد رکھو مضبوط ایمان والوں کو دو ٹکڑے میں چیر دے گا، آرا منگائے گا اور ایسا کھر 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 سر پہ رکھ کے دو حصے میں کاٹ دے گا، بٹ کٹ جائیں گے ایمان والے، مر جائیں گے ایمان والے، لیکن ایمان کا سودا مومن کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ اور میرے بھائیوں ایک بہت پیارا واقعہ بخاری وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے، جب دجال آئے گا مدینے کے قریب میں، اندر تو نہیں آ سکتا، مدینے کے اندر انٹری نہیں ہے، مدینے کے اندر 3 جھٹکے لگیں گے۔ کتنے؟ 3 جھٹکے، ایسا زلزلہ ٹائپ کا جھٹکا۔ جتنے منافق قسم کے کمزور ایمان والے، مدینہ سب کو نکال کے پھینک دے گا، سب کو نکال کے باہر پھینک دے گا۔ ہم مدینے میں کون بچیں گے؟ ایک دم پکا خالص ایمان والے مدینے میں بچیں گے، پیور ایمان والے۔ جتنے یہ چٹے ہوں گے اور جتنے نقاب چڑھانے والے چہروں پہ اور ایمان کا اظہار کرنے والے، سینے میں کفر چھپانے والے، ایسے منافقوں کو نکال کر مدینہ باہر پھینک دے۔ جا دجال آ چکا ہے، تیرا خدا آ چکا ہے، جا یہ تیرے لیے مدینے میں۔ اور اسی لیے نبی نے فرمایا تھا دوستو، ہاں یہ میرا مدینہ ہے، یہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، بھٹی کی طرح، لوہار کی بھٹی کی طرح۔ انما المدینہ کالکیر، بھٹی میں لوہا ڈال دو، زنگ اور میل کچیل کو وہ بھٹی صاف کر دیتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ مدینہ بھی میل کچیل کو نکال کے باہر پھینک دے، میل کچیل کی ضرورت مدینے میں نہیں رہے گی، سارا کچرا وہاں چلا جائے گا، اب پورا پیور مال بچ جائے گا، جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے۔ یہ نبی نے تشریح دی ہے مدینے کی۔ ایک صاحب ایمان، مضبوط ایمان والا آئے گا دجال کے پاس، جرات چاہیے، دجال سے پنگا لینے کے لیے مضبوطی چاہیے ایمان کی۔ آئے گا اور اس کو دیکھے گا، ماتھے پہ کافر لکھا رہے گا، تب بھی کمزور ایمان والے منافق قسم کے لوگ اس کو نہیں پڑھ پائیں گے۔ جو پکے مومن ہوں گے وہی پڑھ پائیں گے، وہی پڑھ پائیں گے۔ وہ دیکھ کر کہے گا اشہد انک الدجال، میں گواہی دیتا ہوں تو ہی دجال ہے۔ ساری نشانیاں ہمارے نبی بتا کے گئے ہیں اور ساری نشانیاں تیرے اندر پائی جا رہی ہیں، تو ہی دجال ہے۔ کہے گا اچھا تیری اتنی ہمت، تو مجھ کو دجال بولتا ہے؟ آرا منگائے گا اور 2 ٹکڑے میں چیر دے گا، اور چیرنے کے بعد اپنے ماننے والوں سے کہے گا، جو گنوار قسم کے کمزور ایمان والے، بدو، دیہاتی، عورتیں، یہودی، یہی سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوا لگانے والے یہی لوگ رہیں گے۔ کہے گا اچھا یہ بتاؤ، اگر میں اس کو واپس ملا کے زندہ کر دوں تب تو مانو گے نا کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں، اور میری جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ ہاں بالکل مان لیں گے۔ کہ اس آدمی کو ایسا دوبارہ جوڑے گا اور زندہ کر دے گا، اللہ اس کو پاور دے گا، اللہ ہی پاور دے گا میرے بھائیوں۔ لیکن وہ مضبوط ایمان والا دوبارہ جب زندہ ہوگا کہے گا پہلے بھی مجھے یقین تھا کہ تو ہی دجال ہے، اب جب تو نے مجھے 2 ٹکڑوں میں چیر کر زندہ کر دیا مجھے اور بھی یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے۔ ہمارے نبی تو یہ بھی بتا کے گئے تھے دجال جب آئے گا لوگوں کو آرے سے چیر کر انہیں زندہ کر دے گا، مجھے اور بھی یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ہے۔
अब दोबारा उसको मारने की कोशिश करेगा, दौड़ाएगा लेकिन उसको पकड़ नहीं पाएगा। दोबारा उसको, जो तुम्हारे पुरखे बाप दादा जो मर गए हैं उनको बोलेगा मैं अगर जिंदा कर दूं, मानोगे ना मुझको, मानोगे मुझको अपना माबूद? कहेगा हाँ। अब तुम्हारे बाप दादा जिसका भी नाम लोगे वो शैतान हालांकि रहेगा, जो शैतान आकर के वहां खड़ा हो जाएगा उसकी शक्ल में। आदमी कहेगा अरे ये तो हमारे आजा हुए हैं, ये तो हमारे पुरखा हुए हैं, हाँ अरे ये तो बहुत ताकत वाले हैं, यही अल्लाह। और उनकी जन्नत में जाने के लिए, और जो उसकी जन्नत है वो जहन्नम है, और जो जहन्नम है वही। तो दोस्तों ईमान की मजबूती, ये फितनों का ज़माना है और बुराइयां आम हो चुकी हैं। फितनों का ज़माना ऐसा है मेरे भाइयों कि मैंने पहले भी कहा, ईमान को बोसीदा करने वाली, ईमान को कमज़ोर करने वाली चीज़ों की भरमार हो चुकी है हमारे ज़माने में। और अभी आगे जो ज़माना आने वाला है, आगे वाला ज़माना, हाँ वो मज़ीद डेंजर होने वाला है। अभी तो वो 10 निशानियां बाकी है, वो 10 निशानियां, उससे कैसे निपटा जाएगा। अभी तो दुनिया में मसीह, अभी तो दुनिया में दोस्तों वो इमाम महदी भी नहीं आए हैं। इमाम महदी जब आएंगे और उनके आने का वक्त, ये बुराइयां बता रही हैं, ये फितने बता रहे हैं, ये हालात बता रहे हैं। जब दुनिया जुल्म और ज्यादती से भर जाएगी तो इमाम महदी आ जाएंगे, इमाम महदी, और आएंगे तो अदल इंसाफ का गलबा होगा। लेकिन उसके बाद फिर हालात बदलेंगे। 10 बड़ी निशानियां, उसी में से दज्जाल है, ईसा अलैहिस्सलाम है, याजूज माजूज से कैसे बचा जाएगा। अल्लाह, इतनी तादाद होगी याजूज माजूज की, दरियाओं से गुजरेंगे, एक एक चुल्लू पानी पी लेंगे मेरे भाइयों, दरियाओं और समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा, सबको एक तरफ से मारते काटते हुए चले जाएंगे। और जब जमीन वालों को मार लेंगे, अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे। अल्लाह की हिकमत देखिए, तीरों में खून लग के नीचे आएगा, तीरों की नोक में खून लग के आएगा। कहेंगे हमने जमीन वालों को मार लिया, आसमान वालों को भी मार लिया, कोई नहीं बचा। थोड़े से लोग, वही जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, पहाड़ों में कहीं छुप के बैठे रहेंगे। उसके बाद जब याजूज माजूज मर जाएंगे हजरत ईसा की दुआ से और जमीन की सफाई, तब वही लोग जमीन पर बचेंगे। सोचो जरा, कहना आसान है दोस्तों, लेकिन आप तसव्वुर कीजिए कि इन फितनों से हम कैसे बचेंगे। ईमान की मजबूती ही हमें बचा सकती है। दुनिया में कोई चीज़ हमें जो है बचा नहीं सकती है और सिवाय ईमान की मजबूती के। इसलिए ईमान को हमें मजबूत करना है। फितनों का ज़माना है, ईमान बचाना है, अल्लाह को अब अपने रो रो के मनाना है। चोरी वो ज़िनाकारी, रिश्वत वो नशाखोरी, हर गाम पे फहाशी और नाच वो गाना है। फितनों का ज़माना है, ईमान बचाना है। तो मेरे भाइयों, हम अपने ईमान बचाने की फिक्र करें। अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कैसे करेंगे? जिस तरह नबियों को फिक्र हुआ करती थी, अंबिया को फिक्र होती थी, अपनी वसीयत के वक्त अपने बच्चों को तौहीद पे डटे रहने की अंबिया वसीयत किया करते थे। आज ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के ईमान की, आप मदरसे में नहीं भेजते तो किसी भी ज़रिए से आप इतनी तालीम दिलवाओ अपने बच्चे को, चाहे खुद पढ़ाओ चाहे मौलवी साहब से पढ़ाओ, कि बच्चों का ईमान मजबूत हो जाए, अकीदा मजबूत हो जाए, तौहीद मजबूत हो जाए। इसलिए कि आने वाले ज़मानों में दोस्तों ईमान पे डट के रहना, हाथों में आग का अंगारा पकड़ना जितना मुश्किल होता जाएगा, ये नबी की पेशीन गोई है। एक ज़माना आएगा इतना मुश्किल हो जाएगा ईमान पे डट के रहना जैसे हाथ में आग का अंगारा। और ये ज़माना शुरू हो चुका है आपकी निगाहों के सामने। आज से पीछे 15-20 साल पहले वो हालात नहीं थे जो अब हालात हो गए हमारे लिए। तो हमारे बच्चों को क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे, हमारे बच्चों के सामने कितने चैलेंजेस आने वाले हैं।
تو اس لیے دوستو آپ دنیا کی تعلیم دلاؤ، سب کچھ آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن پہلے ایمان مضبوط کرا دو، ایمان مضبوط کرا دو، ایمان کی بنیادیں، ایمان کے ارکان پڑھا دو، اسلام کے ارکان پڑھا دو کہ آگے چل کر کے مصائب و آلام کی آندھیاں چلے تو ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کی جو دعوتی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت بخشے اور ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کو ہم لوگوں کے ایمان میں اضافے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ آمین و ما توفیق الا باللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔